کو مریض گیا ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر صاحب کی یا کسی معالج کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کا جو آرگن جو تھا آپریشن کسی اور چیز کا کرنا تھا ہو کسی اور کا گیا اور پھر ایک جھگڑا ہوتا ہے، اس میں بندہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا اس بارے میں بتائیے کہ اس مریض کا اور اس کے لواحقین جو ہیں قانون ان کا تحفظ کیا کرتا ہے اور ان کے رائٹس کیا ہیں؟ جو کویکس ہیں، جو عطائی ہیں، انہوں نے میڈیکل فرٹرنیٹی کا یا کوالیفائڈ ڈاکٹرز کا امیج اس طرح سے بگاڑ رکھا ہے کہ نارملی کویکس کے کیے ہوئے کام یا ایسے نیگلیجنس جو کویکس کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ 2010 میں جب ہیلتھ کیئر کمیشن بنا تو ہیلتھ کیئر کمیشن نے یہ مینڈیٹ لیا کہ ایک تو کویکری کو ختم کرے، جڑ سے اسے اکھاڑے، اور دوسری طرف جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں انشور کرے کہ وہ بھی ڈیولی رجسٹرڈ ہوں، ان کی کلینکس، ان کے پولی کلینکس، ان کی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کی رجسٹریشن لائسنسنگ کا ایک میکنزم بنا۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ڈٹرمن ہو جائے کہ میڈیکل نیگلیجنس ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ہیلتھ کیئر کمیشن بلکہ جو ریگولیٹر ہے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کا، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، انہوں نے نہ صرف فائنز امپوز کیے بلکہ کینسلیشن آف لائسنس تک کی سزائیں کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو بھی دی۔ اور اگر میں اسے براڈر کانٹیکسٹ میں آپ سے عرض کروں، یہ میرے مشاہدے میں خاص طور پہ یہ بات آئی ہے کہ اس میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز بہت کم انوالو ہوتے ہیں۔ نارملی جو پیرافیریز ہیں، ایسے ڈاؤن ٹراڈن ایریاز ہیں یا فار فلنگ ایریاز ہیں، وہاں پہ جب ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہمیں بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جی ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، لیکن جب پروب کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب تھے ہی نہیں۔ جس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 1968 میں ایک رولز بنائے گئے جس کے تحت کہا گیا کہ جو ڈسپینسر ہے وہ پرمٹ لے سکتا ہے ہیلتھ سیکریٹری سے کہ میں ایلوپیتھک میڈیسن پرسکرائب کر سکوں، اور اس گاب میں ڈسپینسرز نے نہ صرف ایلوپیتھک میڈیسنز پرسکرائب کرنا شروع کر دیں بلکہ ایمپوٹیشنز، چھوٹے موٹے آپریشنز بھی شروع کر دیے۔ جب 1968 کے ان رولز کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور میں نے ریپرزینٹ کیا ایسوسیشن آف فیملی فزیشنز پاکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب کو، تو جو سب آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کمرہ عدالت میں پنجاب ڈسپینسرز ایسوسیشن کو جو وکیل صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، اوپن کورٹ میں جب کچھ سوالات کیے گئے اور محترم جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ذرا بلائیے روسٹرم پہ، تو محترم وکیل صاحب نے انہیں ڈاکٹر کہہ کے مخاطب کیا، اور عدالت نے بھی اس بات کو باقاعدہ ریپرمانڈ کیا کہ آپ کمرہ عدالت میں ایک ان کوالیفائڈ پرسن کو جو کہ ڈسپینسر ہے آپ اسے ڈاکٹر کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اسی کو ریزونیٹ کریں کہ ہمارے ایون ڈسٹرکٹس میں، ہمارے شہروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کا تو ایک کمرے پہ مشتمل کلینک ہے، جبکہ ساتھ بلڈنگ کھڑی کر رکھی ہے ایک ڈسپینسر نے، ایک کویک نے۔ تو نشاب صاحب، جناب علی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں لاہور میں اگر میں بیٹھا ہوں تو میں کراچی کی بھی آپ کو باتیں بتا سکتا ہوں، اسلام آباد کی بتا سکتا ہوں، لاہور میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بڑے ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے ساتھ ایسے فسادات ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اس پر بڑی زبردست ایک کیس میں فیصلہ بھی دیا۔ تو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز سے جب یہ ایسا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کی میں اگر مثال دوں گا تو وقت اسی میں گزر جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ڈاکٹرز جو عطائی نہیں ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلس میں بیٹھے ہیں، اگر ان سے ایسا کوئی نیگلیجنس ہوتی ہے تو تب وہ کیا کریں، بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑیں یا مار کٹائی کریں، جو کہ کسی بھی ایک مہذب معاشرے کا ایک حصہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ایسا انصاف ملے گا، انصاف کی امید ہوگی تو میرا خیال لوگ اس طرح جھگڑے بھی نہیں کریں گے، اور میرا خیال دوسری طرف بھی مریضوں کا خیال رکھا جائے گا۔ جو شکایات عام طور پر کی جاتی ہیں کہ پیشنٹس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان سے زیادہ فیس لی جاتی ہے، یہ ایک لمبا ایک سبجیکٹ ہے، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پلیز یہ بتائیں کہ وہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون سے مدد کیسے لے سکتے ہیں؟ شہزاد صاحب، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو فسادات ہم دیکھتے ہیں کلینکس پہ، ہاسپٹلس میں، ڈاکٹرز کی مین ہینڈلنگ دیکھتے ہیں، آپ کا یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو سیریز آف پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی خدمت کا ایک بھرپور انداز ہے جسے آپ نے اپنایا ہے۔ اور اگر
اس بات کو انشور کیا جائے کہ جب ہیلتھ کیئر کمیشن موجود ہے اور ہر صوبے میں موجود ہے، تو جب بھی کوئی کمپلینٹ، فرض کیجئے آپ کسی بھی طرح سے ایگریوڈ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یا ہاسپٹل کا جو عملہ ہے انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی، ان کے پارٹ پہ کوئی نیگلیجنس ہے، کوئی مس کنڈکٹ ہے، تو آپ کو قانون یہ کہتا ہے کہ ود ان 60 days جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میڈیکل نیگلیجنس ہوئی ہے، تو آپ ود ان 60 days کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے سامنے. اور ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ ٹیکنیکل لوگ، وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ کو سمجھتے ہیں، ان پہ مشتمل ان کا بورڈ آف کمشنرز ہے، جو ڈاکٹر جن کے خلاف کمپلینٹ لانچ کی جاتی ہے ان کو بلاتے ہیں، باقاعدہ معاملے کو پروب کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار کیسز سامنے آئے ہیں کہ اپ ٹو 500,000 روپیز، 5 لاکھ روپے تک جن بڑے ہاسپٹلس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں ان کو فائن کیا گیا ہے کہ وہ منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈس جو ہیں وہ ہاسپٹل اس کے اس طرح اگر مطابق کسی نہیں کی رکھتے. ڈیتھ ہو جاتی ہے، ابھی کئی ایسے واقعات ہیں جیسے کہ اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگی لیکن 10-20 منٹ کے بعد اس بچے کی لاش جو ہے ہاسپٹل سے باہر آ گئی کہ غلط انجیکشن لگ گیا. میں اس طرح کے واقعات کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے خان صاحب، تو اس پہ ہاسپٹل کے علاوہ اس ڈاکٹر کے خلاف یا معالج کے خلاف کیا کیس بنے گا؟ تو لواحقین کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اٹاپسی کروائیں اپنے اس پیشنٹ کی، چونکہ میڈیکل نیگلیجنس کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ نہیں، پہلے تو 15 پہ کال چلائیں گے نا. دیکھیے میں پولیس سے رابطہ کریں میں گے. آپ سے گزارش کروں گا، یہاں معاملات جو ہیں یہاں بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں اور ریزلٹنٹلی لواحقین کو وہ انصاف نہیں مل پاتا، چونکہ چیزیں ڈیریل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایسے کیسز ہم نے دیکھے. لیکن پوسٹ مارٹم کیسے کروا سکتے ہیں کوئی پروسیجر چلے بغیر؟ فرسٹ ہینڈ جب وہ اپنے پیارے کی لاش وہاں سے وصول کرتے ہیں جی، تو اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے؟ قانون کا سہارا لینا چاہیے یا پھر پوسٹ مارٹم پہلے کروانا؟ پوسٹ مارٹم تو پہلے ہو ہی نہیں سکتا نا. دیکھیے وہ تو آپ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ جب ڈاکٹ بنے گی اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ جو میڈیکل نیگلیجنس کا سوال ہے وہ ڈٹرمن ہوگا اٹاپسی رپورٹ کی بیسس پہ. اور اگر اٹاپسی نہیں کروائی گئی تو ایسے بے شمار کیسز ہیں کہ سرے سے ہی اس کیس کو رد کر دیا گیا کہ جی میڈیکل نیگلیجنس ایسرٹین نہیں ہو سکتی، ڈٹرمن نہیں ہو سکتی. میں آپ کا جو سوال ہے میں اس کا جو وائٹل پہلو ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ انہوں نے میڈیکل نیگلیجنس کی ہے، تو ایسے بے شمار کیسز موجود ہیں کہ سب سے پہلے جب ان کے خلاف کمپلینٹ گئی ڈسپلنری کمیٹی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کو، جو ریگولیٹر ہے پاکستان میں ڈاکٹرز کا، تو ڈسپلنری کمیٹی نے ڈاکٹر صاحب کا لائسنس سب سے پہلے سسپینڈ کیا اور سبسیکوینٹلی اس معاملے کو انکوائر کرنے کے بعد، باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پرماننٹلی بھی بے شمار لائسنسز کینسل کیے گئے. تو لواحقین کے پاس جو ریمیڈی موجود ہے، بجائے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، مین ہینڈلنگ کریں، ایون FIR لانچ کروائیں، چونکہ ڈاکٹر کے خلاف خواہ وہ ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی ہو یا نیگلیجنس ہو، دونوں صورتوں میں ڈاکٹر کے خلاف FIR قانون میں لکھا ہے، سیکشن 29 ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا، جو یہ کہتا ہے کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے چونکہ ان کی کوئی پرائر اینیمٹی نہیں ہے، ان کا کوئی میلس یا موٹیو نہیں ہے. گاڈ فوربڈ اگر کسی پیشنٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر PPC میں کون سی جو ہمارے جو ان پہ لگتی ہے آرٹیکل؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کمپلینٹ لانچ کریں گے ہیلتھ کیئر کمیشن میں. بورڈ آف کمشنر کا یہ پریروگیٹو ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ گراس میڈیکل نیگلیجنس ہوئی ہے تو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہیں گے کہ FIR لانچ کریں. FIR بعد میں لانچ ہوگی، وہ ہوگی بھی کس کے کہنے پہ؟ کمپلینٹ کے کہنے پہ نہیں ہوگی، وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے کہنے پہ ہوگی. وہ ڈسپلنری کمیٹی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے کہنے پہ ہوگی. ریکوری اگر فرض کریں ڈیمیجز کا سوال ہے تو وہ بھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی ڈسپلنری کمیٹی کہے گی کہ ہاں ہم نے ڈٹرمن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی لواحقین یا خود مریض جو ہے وہ تھانے چلا جائے جا کے کمپلینٹ کرنے. قانون جو ہے اس بات کی ممانعت کرتا ہے. لیکن سول لائن میں تو جو اس میں تو سول لا جو ہے اس میں تو وہ کر سکتا ہے.
जो वो टॉर्ट का लॉ है कि जिसके तहत सिविल लाइबिलिटी जो है, लेकिन वो भी एक्रू तब होगी जब बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हेल्थ केयर कमीशन ये कहेगा कि इस हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई कोताही हुई है, या डिसिप्लिनरी कमेटी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कहेगी कि डॉक्टर साहब की तरफ से कोई कोताही हुई है। मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, यूरोप में तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे डॉक्टर जिसके हाथों से ये साबित हो जाता है कि ये इसकी डेथ की काज ये थी नेग्लिजेंस की वजह से, तो कत्ल की चौधरी साहब आपने बिल्कुल लग जाती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह से है। लेकिन पाकिस्तान मैं आपसे अर्ज करूँ, देखिए पाकिस्तान में कौन सा कानून है? देखिए आप जो आपकी दफात हैं पाकिस्तान पीनल कोड की, जो अट्रैक्ट करती हैं कि अगर ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस, रेकलेस नेग्लिजेंस, अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिसकी वजह से बॉडीली हार्म कॉज हो जाता है, तो वो प्रोविजंस की मिसचीफ में आप फॉल करते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली टिल टू डेट यही सूरत हाल है कि पुलिस जो है, जब कोई कंप्लेनेंट पुलिस के पास जाता है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 2011 का एक आईजी पंजाब का लेटर नोटिफिकेशन ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें कहा गया कि आप एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे डॉक्टर के खिलाफ अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर है। अगर दो चीज़ें देखी जाएंगी, नंबर एक कि वो जो क्लिनिक है, वो जो हॉस्पिटल है, वो जो पोली क्लिनिक है, अगर वो ड्यूली लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड है हेल्थ केयर कमीशन से, तो आप एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो डॉक्टर जो है वो ड्यूली लाइसेंस्ड है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, तो फिर भी आप एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। आप एफआईआर अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि बेशुमार एफआईआर्स लॉन्च होती हैं, बाद में हाई कोर्ट उनको क्वैश भी करता है। तो यहाँ जो देखने की ज़रूरत है, जो मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से लवाहिकीन को ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनलाइज करें इस सारे मैनस को दूर करने के लिए। अगर अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं, खास अब अवेयरनेस नहीं है। बात हमने कोशिश तो ये की है कि हम ये चीज़ इसको डिस्कस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसमें रहनुमाई की कि ताकि लोगों को भी ये पता चले। हमारा मकसद यही है कि कानून को इस्तेमाल करके वो डॉक्टर्स की तौहीन से भी बचें, उनके साथ लड़ाई झगड़े से भी बचें, आखिर उनके ये मसीहा हैं। चौधरी साहब, मैं इनफैक्ट आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया, और मैं यहाँ बड़ा एम्फेटिकली एक बात कहूँगा कि अगर आप लवाहिकीन की तरफ से हैं तो फौरी तौर पे कंप्लेंट लॉन्च करें हेल्थ केयर कमीशन में, और अगर आप डॉक्टर हैं फ़र्ज़ कीजिए और आप एग्रीव्ड हैं कि मैन हैंडलिंग की गई है, तो आपके पास भी ये इस्तेहकाक मौजूद है कि आप हेल्थ केयर कमीशन में कंप्लेंट लॉन्च करें।